بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر صادق علی ایک دفعہ پھر آپ لوگ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ سیزنل الرجی کیا ہے، جس کو ہم موسمی الرجی بھی کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے میسج میں یہ ریکویسٹ کیا تھا کہ سر آپ موسمی الرجی کے اوپر بات کریں۔ تو جیسا کہ موسم تبدیل ہونے کے ساتھ الرجی کے بہت سارے مریض آتے ہیں اور مختلف شکلوں میں آتے ہیں۔ بعض اوقات جو کچھ مریض آتے ہیں ان کو الرجی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کچھ اور چیز کی ڈائگنوزز میں سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ الرجی کو فنگل انفیکشن سمجھتے ہیں۔ تو آج میں نے اس ٹاپک میں یہ بات کرنی ہے کہ ایکچول الرجی ہے کیا۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ الرجی کیا ہے۔ اٹ از ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن۔ اب یہ جو HSR ہے، ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن، ایسا ریئیکشن باڈی کے اندر جو انسان کے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہو، جو ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتا اور ہو جاتا ہے، اور ان وانٹیڈ ہو، جو ہم نہیں چاہتے بٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ ریئیکشن باڈی کے اندر جو ان ایکسپیکٹڈ ہو، جو مائنڈ میں ہوگا نہیں آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے، اور جو ہم نہیں چاہتے ہو جاتا ہے، اس ریئیکشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الرجی کہتے ہیں۔ الرجی ایک دم آ جاتی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کس چیز کو ہم الرجک ہوتے ہیں، کیونکہ فار دا فرسٹ ٹائم پہلے جب ہم کسی چیز کے سامنے جاتے ہیں یا کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں ہمیں الرجی ہو جاتی ہے، لیکن اس ٹائم پہ جو ریئیکشن آتی ہے وہ تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتی، ان ایکسپیکٹڈ، اور نہ ہم چاہتے ہیں، ان وانٹیڈ۔ اس ریئیکشن کو دیٹ از کالڈ الرجی۔ لیکن یہ کس چیز کو ہوتی ہے؟ دیٹ از کالڈ الرجن۔ اب آپ لوگوں نے یہ چیز سمجھنی ہے، چاہے مجھے سننے والے میڈیکل پرسنل ہے یا نان میڈیکل کے لوگ ہیں، اتنا معلومات اور نالج ضرور ہونا چاہیے کہ الرجن کیا ہے۔ الرجن ہر وہ چیز ہوتی ہے جو الرجی کاز کرا سکتی ہے، الرجی کرانے والی چیزیں، اس کو ہم آسان لفظوں میں الرجن کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب جو الرجن ہے وہ کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ کچھ لوگوں کو خوراک سے الرجی ہوتی ہے، مختلف لوگ آتے ہیں، مختلف خوراک سے ان کی الرجی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں پلانی چیز میں نہیں کھا سکتا، میں جناب یہ چیز کھا کے مجھے ریشز پڑتی ہے یا میں الرجک ہوں۔ تو خوراک ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ الرجن ہے۔ پھر ڈسٹ ہے، جس طرح آپ گرد و غبار میں جاتے ہیں، مٹی وغیرہ ہوتی ہے، الرجی ہوتی ہے، پولن وغیرہ، ایون کچھ اینٹی بایوٹک ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں، ان کو ہم گلے کے انفیکشن میں اینٹی بایوٹک لگاتے ہیں۔ اینٹی بایوٹک لگانے کے بعد ان کو خارش ہو جاتی ہے، ان کی جو فیس ہے ان کی سویلنگ ہو جاتی ہے، تو الرجک ریئیکشن جو ہوتی ہے۔ بعض اینٹی بایوٹک مختلف لوگوں کے لیے فٹ نہیں ہوتے، اس لیے جب بھی میں جتنے بھی مجھے سننے والے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی پیشنٹ کو ہیوی ڈوز اینٹی بایوٹک لگانا چاہے، اس سے پہلے تھوڑا سا انفیوز کر کے دیکھیں کہ بھائی وہ اینٹی بایوٹک اس مریض کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ ادروائز ہو نوز کہ اس کو الرجی ہو اور آپ لوگ وہ سارا کا سارا ٹرانسفیوز کریں، تو الرجی ایک خارش سے لے کر یہ ایئر وے کمپرومائز، یہ سانس کی بندش تک انسان کو لے کے جا سکتی ہے۔ تو الرجی کبھی کبھار ڈیڈلی انسان کے ڈیتھ بھی کرا سکتی ہے۔ تو ہر وہ شے، چاہے کوئی بھی چیز ہو، پینٹ سے الرجی ہو سکتی ہے، کلاتھ سے، کپڑوں سے الرجی ہوتی ہے، ہر وہ شے جو الرجی کرانے کی صلاحیت رکھتی ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الرجن کہتے ہیں۔ اب یہ جو الرجن ہوتے ہیں، جن لوگوں کو الرجیز ہوتی ہے، یہ ان کے وجود میں آ کے ہماری بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں، ان میں جاتے ہوئے یہاں پہ ایک چیز کو ریلیز کرتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہسٹامین۔ اب یہ جو ہسٹامین ہے یہ ہم سب میں ہوتا ہے۔ ہسٹامین کا کام ہمارے باڈی کے اندر الگ الگ ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہاں پہ کام۔ ہسٹامین ہمارے رگوں کے اوپر کام کرتا ہے، جو بلڈ ویسلز ہوتے ہیں جس کے اندر خون جا رہا ہوتا ہے۔ ہسٹامین ہمارے سانس کی نالیوں پہ کام کرتا ہے۔ ہسٹامین ہمارے معدے پہ کام کرتا ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن سمپل یاد رکھیں کہ الرجی کرانے کے لیے ہمارے باڈی کے اندر جو کیمیکل ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ ہسٹامین ہے۔ اب آپ کے پاس ایک مریض آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں پلانی چیز کو الرجک ہوں، میں اس چیز کے پاس جب بھی جاتا ہوں مجھے چینک آ جاتی ہے، مجھے ناک کا بہنا، کف لگانا، کانسی وغیرہ، اور کبھی کبھار اتنی زیادہ کانسی ہوتی ہے کہ چھاتی میں کچاؤ پڑ جاتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہو جاتی ہے، اور آنکھوں سے جناب پانی کی طرح ٹیئرز آنا، دیز آر دا ویری کامن سمپٹمز آف الرجی۔ یہ الرجی کے خاص علامات ہے
کہ آپ لوگ ان کو جانیں گے تو آپ مریض سے ایک سوال پوچھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے پاس آپ جاتے ہیں تب آپ کو یہ مسئلہ ہوتا ہے. وہ اگر نوٹ کر رہا ہوگا یا اس نے نوٹ کیا ہوگا تو آپ کو بتائے گا. تو سب سے پہلا علاج یہ ہے اوائڈ پارٹیکولر الرجن. آپ مریض کو یہ بتا دیں کہ جس چیز کو آپ الرجک ہے کوشش کریں کہ آپ اس کے سامنے کم سے کم جائیں. لیکن مریض یہ کہے گا کہ بھائی میں تو ایک غریب انسان ہوں، فار ایگزامپل میں تو باہر کام کرتا ہوں، مارکیٹ میں وہ ریڑھی لگاتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کا تو کام کاج وہ ہے. تو آپ ان کو یہ بتا دیں کہ آپ احتیاطی تدابیر استعمال کریں. فیس ماسک آپ استعمال کریں. ماسک ہر 2 سے 3 دن کے بعد آپ جو ہے ان کو ختم کریں، دوسرا ریپلیس کریں تاکہ اس پہ انفیکشن جو ہے وہ نہ بن جائے. تو سب سے پہلے تو بیسٹ یہ ہے کہ جو چیز الرجی کراتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا. بٹ اگر مجبوری ہے، ایک فیکٹری ورکر ہے یا کام کرنے والا بندہ ہے اور اس نے ادھر کام بھی کرنا ہی ہے، اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو ہم احتیاطی تدابیر بتائیں گے، فیس ماسک لگانے کے لیے بتائیں گے اور اینٹی الرجک میڈیکیشن دیں گے. اور جن کو الرجی ہوتی ہے تو ان کی سمٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہم میڈیسن دیتے ہیں وہ اینٹی ہسٹامین ہے. جیسا کہ الرجی کرانے والا بندہ ہسٹامین ہے تو اس کے خلاف جو ڈرگ ہوتے ہیں وہ اینٹی ہسٹامین. اس میں نے 2 لکھے ہیں، اس طرح بہت سارے ہیں. لائک فیکسوپینیڈین ہے، یہ پاکستان کے اندر فیکسیٹ گولی کے نام پہ آتا ہے. سیٹریزین ہے، یہ ریجیکس کے نام پہ آتی ہیں. لیکن اس میں تھوڑا سا خیال یہ رکھنا ہے جسٹ فار نان میڈیکل پرسنل جو مجھے سن رہے کہ اگر کوئی بندہ ٹیکسی ڈرائیور ہے، ٹرک ڈرائیور ہے اور وہ دن کو جناب گاڑی چلاتا ہے لیکن ان کو الرجی بہت زیادہ ہے اور وہ الرجی کے علامات کو کنٹرول کرنا چاہے اور اس میں نیند کی یا غنودگی کی صلاحیت بھی نہ ہو، مطلب وہ ایسا اینٹی الرجک لے گا تاکہ اس کی ڈرائیونگ میں خلل نہ جائے، تو فیکسوفینیڈین فیکسیٹ پہ نام کے گولی آتی ہے، وہ الرجی کنٹرول بھی کرے گی اور اس سے انسان کو نیند بھی نہیں آئے گی. اگر انسان کو رات سے بہت زیادہ مطلب خارش ہو رہی ہے یا رات کو اس کو چینک کے آ رہی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے الرجی سے چھٹکارا بھی حاصل ہو جائے اور مجھے نیند بھی آ جائے، تو اس کو ہم سیٹریزین دیں گے، ریجکس دیں گے، کلورپینارامین دیں گے، لیوو سیٹریزین دیں گے. تو میڈیسن میں وہ اینٹی الرجک جو نیند کرا سکتی ہے وہ سیڈیٹو اینٹی الرجک ہے اور جو نہیں کرا سکتی وہ نان سیڈیٹو ہے. اسی طرح الرجی کے مطلب 4 قسمیں ہیں، ہائپر سینسٹیوٹی ٹائپ 1 2 3 سے لے کے 4 تک، لیکن وہ ہم پھر میڈیکل میں ڈیٹیل سے آگے ڈسکس کریں گے. لیکن جو الرجی کا ایک کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شے اگر الرجی کرائے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اس چیز کے پاس نہ جائیں. جتنا احتیاطی تدابیر آپ کریں گے آپ کی الرجی کے علامات کنٹرول رہیں گے. امید کرتا ہوں یہ چھوٹا سا لیکچر آپ لوگوں کو الرجی کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتا چکا ہوگا. آپ لوگ نیچے کومنٹس ضرور کریں، بیل آئیکن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ اسی طرح بہت اچھی نوٹیفیکیشن اور اچھے ٹاپکس آپ لوگ کے پاس آتے رہیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.